بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ ایسے ہی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد بھی نہایت اور محتاط زندگی بسر کی۔ خاص بادشاہ کے جاتی باورچی ظاہر ہے کہ بہت عزت و شہرت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس کے لیے بڑے بڑے ہنرمند باورچی بے حد شوق اور آرزو سے یہ خدمت خاص حاصل کرتے، مگر بعد میں حقیقت کھل جاتی کہ نفی طلوع کھچڑی یا معمولی روٹی دونوں پکتی ہے اور تمام کے تمام بادشاہ سلامت کے سامنے دسترخوان پر چلی جاتی ہے اور دسترخوان سے صاف برتن واپس آ جاتے ہیں، یعنی باورچی کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، خشک تنخواہ پر گزارا کرنا پڑتا۔ اس لیے چند روز میں ترک ملازمت کر کے چلے جاتے یا شاہی مطبخ عام میں تبدیلی کرا لیتے۔ بار بار استعفے سے تنگ بادشاہ نے نئے باورچی سے وعدہ لیا کہ کم سے کم 1 سال تک ملازمت میں رہنا پڑے گا اور اس عرصے میں استعفیٰ قبول نہ ہوگا۔ ناواقف باورچی نے خوشی سے وعدہ کر لیا، مگر جلد ہی اس پر بھی حقیقت کھل گئی۔ اب باورچی مصیبت میں پڑ گیا، نہ گزر ہوتی ہے نہ استعفیٰ دے سکتا ہے۔ تنگ آ کر اس نے سوچا کہ بادشاہ کو اس قدر ناراض کروں کہ وہ خود ہی نکال دے، لہذا اس نے کھچڑی میں برابر کا نمک جھونک دیا۔ بادشاہ نے کھچڑی کھا لی، باورچی کی طرف صرف نظر اٹھا کر دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ باورچی نے مایوس ہو کر اگلے دن بالکل نمک نہ ڈالا اور پھیکی کھچڑی پکائی۔ بادشاہ نے اس دن بھی کچھ نہ کہا۔ تیسرے دن باورچی نے صحیح نمک مرچ ڈالے۔ بادشاہ نے اس باورچی کو نظر اٹھا کر دیکھا اور نہایت تحمل سے فرمایا، میاں ایک ڈھنگ اختیار کر لو، یا تو برابر کا نمک ہمیشہ یا بالکل پھیکی پکایا کرو، بار بار نمک کی مقدار بدلنے سے تکلیف مت اٹھاؤ۔ باورچی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، جہاں پناہ، میں 7 لڑکیوں کا باپ ہوں، شاہی باورچی کہلاتا ہوں، لوگوں کو مجھ سے بڑی توقعات ہیں اور میرے حالات یہ ہیں کہ میں فاقوں پر مرتا ہوں۔ میں نے یہ سمجھ کر ملازمت کی تھی کہ جہاں پناہ کی خدمت کی جاتی، خدمت بجا لا کر کچھ عرصے میں مالا مال ہو جاؤں گا، مگر سال بھر تک فاقہ ہی نظر آتا ہے۔ یہ تصدیق فرما کر مبارک خادم کو آزاد فرمایا جائے۔ بادشاہ نے فرمایا، آزادی کی خواہش ہے یا روپے کی ضرورت ہے؟ عرض کیا کہ روپے کی ضرورت ہے۔ فرمایا، آج رات آدھا پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لینا۔ باورچی کچھ نہ سمجھا اور آدھا پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لی۔ بادشاہ نے اپنے حصے کھانے کے بعد باقی کھچڑی کے 7 حصے ایک ایک تستری میں ڈال کر دسترخوان میں لگا کر کہا کہ ہمارے 7 وزیروں کو یہ ہمارا تحفہ پہنچا دو، کیونکہ آج تک وزیروں کو ایسا تحفہ نہیں ملا تھا۔ وزیروں کو اس غیر معمولی شاہی التفات کی خبر لگی تو ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شاہی باورچی کو اپنے دروازوں پر بڑا استقبال ہوا اور شاہی تحفہ لانے کے صلے میں ہر وزیر نے باورچی کو 1 لاکھ روپے نقد رقم ادا کی۔ باورچی نے یہ 7 لاکھ کی رقم کافی ساز و سامان کے بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، کہو گزارے کی کوئی صورت نکل آئی؟ باورچی نے دستوستہ عرض کیا کہ حضور کی توجہ کی بدولت اب عمر بھر کے لیے بے فکری ہو گئی، اب کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ بادشاہ نے فرمایا، آئندہ کھچڑی میں نمک صحیح انداز میں ڈالا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔